آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو چار آیتیں چھوڑ کے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، انتظار کرو جس دن آسمان پر سری دھواں چھا جائے گا، یعنی آسمان پر بہت سارا دھواں جو ہے وہ آ جائے گا، یخش الناس، وہ لوگوں پر چھا جائے گا، ھذا عذاب علیم، یہ بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں پر ایک دھوئیں کی پیشن گوئی کی گئی ہے کہ اس دن کا انتظار کرو جب آسمان پر دھواں چھا جائے گا، اور وہ دھواں پورا اتنا لوگوں پر چھا جائے گا اور بہت گھیر لے گا وہ دھواں۔ اب اس دھوئیں کے حوالے سے دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے بعض مفسرین کا کہ مکہ میں جب قحط آیا تھا، بہت سخت قسم کا قحط آیا تھا، تو لوگ جو ہے بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، یہ جو ہڈیاں پھینکی نہیں ہوتی گندگی میں، اور جانوروں کی کھال جو ہوتے ہیں، ان کے ٹکڑے جو ہوتے ہیں، یہ کھانا شروع ہو گئے تھے۔ اتنی یعنی بھوک اور پیاس تھی، قحط آ گیا تھا، اور اس بھوک کی شدت کی وجہ سے لوگوں کو آسمان پر ایسے دھواں نظر آتا تھا۔ تو بعض حضرات نے، مفسرین نے کہا کہ اس دھوئیں سے وہ دھواں مراد ہے، لیکن بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، اس سے وہ دھواں مراد ہے کہ جس کا ذکر حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نمبر 1 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 2 دھواں، ایک دھواں نکلے گا قیامت سے پہلے جو پوری دنیا پر چھا جائے گا، اور یہ دھواں کیا کرے گا اس کا ذکر آگے دوسری حدیث میں آتا ہے۔ نمبر 3 دابہ، جانور، جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے یہاں پر، یاجوج ماجوج، اس کا ذکر بھی گزر چکا ہے۔ نمبر 5 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا، اور نمبر 6 دجال کا خروج، اور نمبر 7 خسف مشرق، یعنی مشرق کی طرف زمین پھٹے گی اور بہت بڑے لوگ زمین میں دھس جائیں گے، بہت بڑی آبادی یا لوگوں زمین میں دھس جائیں گے۔ نمبر 8 خسف مغرب، مغرب میں، یہ مغرب کی طرف، یورپ کی طرف یا اس طرف کوئی اس طرح زمین پھٹے گی اور وہاں بھی بہت سارے لوگ زمین میں دھس جائیں گے۔ خسف عرب، عرب میں، جزیرۃ العرب میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہوگا کہ زمین پھٹے گی اور بہت سارے لوگ اس میں چلے جائیں گے۔ اس کا ذکر تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ فوجیں جو ہے وہ مکہ پر حملہ کرنے کے لیے جائیں گی، بہت زیادہ فوجیں ہوں گی دشمن کی، کافروں کی، یہ بھی آخری ٹائم میں اس کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے، اور وہ حدود حرم سے باہر وہ کھڑی ہوں گی، تیاری کر رہی ہوں گی کہ اب ہم نے حرم کے اندر، حدود کے اندر، جو حرم کی حدود ہیں اس میں داخل ہونا ہے۔ وہاں پر جو ہے وہ زمین پھٹے گی اور وہ ساری فوجیں اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دسا دے گا۔ ایک فوجی صرف بچے گا جو جا کر اطلاع دے گا کہ وہ سارا سب کچھ زمین میں چلے گئے، زمین نے سب کو نگل دیا۔ تو یہ خسف عرب۔ نمبر 10 آگ کا نکلنا، عدن، قطار عدن سے ایک آگ نکلے گی، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے۔ تو ان 10 نشانیوں میں ایک نشانی حضور نے بتائی کہ دھواں بھی ہے، قیامت کی 10 نشانیاں ہیں۔ اب اس دھوئیں کے حوالے سے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 3 چیزوں سے ڈراتا ہوں۔ نمبر 1 دھواں، دخان، وہ ایسا دھواں ہوگا کہ جس وقت وہ نکلے گا تو جو مومن کے لیے صرف زکام کا کام کرے گا، جو ایمان والا ہوگا نا اس کو اس دھوئیں سے ہلکا ہلکا زکام لگ جائے گا، اور جو کافر ہوگا اس کے سارے جسم میں وہ دھواں داخل ہوگا، اور اس کے مساموں سے، اس کے کان سے، ناک سے، جو بھی جتنے بھی انسان کے جسم میں سوراخ ہوتے ہیں، ہر سوراخ سے وہ دھواں باہر نکلے گا، یعنی اس کو بڑی تکلیف دے گا یہ دھواں کافر کو، اور مومن کو صرف ہلکا سا زکام لگے گا اس دھوئیں سے۔ اور دوسری چیز جس سے میں تمہیں ڈراتا ہوں وہ دابۃ الارض ہے، اور تیسری چیز جس سے میں تمہیں ڈراتا ہوں وہ دجال ہے۔ بہرحال اس آیت کے اندر بھی اس دھوئیں کا ذکر ہے، پیشن گوئی ہے۔ اس سے آگے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جب وہ مکہ والوں پر قحط آ گیا تو اتنے برے حالات ہو گئے کہ وہ چمڑے اور ہڈیاں اور گند کھانے پر مجبور ہو گئے۔ آخر کار وہ تنگ ہو کر ابو سفیان اور اس طرح کے بڑے بڑے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ جو ہے نا دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے، ہم جو ہے ایمان لائیں گے پھر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، انہوں نے کہا کہ ہم سے عذاب دور ہو جائے، ہمارے رب ہم سے عذاب دور فرما، ہم ایمان والے ہو جاتے ہیں۔ انا لہم الذکریٰ وقد جاءہم رسول مبین، وہ کہاں نصیحت پکڑتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس رسول آیا ہوا ہے، انہوں نے رسول کو دیکھ کر نصیحت نہیں پکڑی تو یہ قحط سے کہاں نصیحت پکڑیں گے۔ لیکن چلیں ہم ان پر حجت تام کرنے کے لیے اس قحط کو دور کر دیتے ہیں، تاکہ ان پر اور بھی، ہمیں پہلے سے پتہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں ہمیں پتہ ہے انہوں نے ایمان نہیں لانا، لیکن چلیں اگر کہہ رہے ہیں تو ہم حجت تام کرنے کے لیے قحط کو دور کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، آپ کی دعا سے وہ قحط دور ہوا، بارشیں ہوئی، حالات ٹھیک ہو گئے۔ بعد میں یہ سب کیا ہوا، انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون یوم نبطش البطش، پھر یہ سارے مکر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس عذاب کو دور تو کر دیتے ہیں،
آج چلیں چلیں ٹھیک ہے، لیکن ایک بڑی پکڑ بھی ان کے آنے والی ہے، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، ایک بڑی پکڑ بھی ان کے آنے والی ہے جس دن ہم ان کو پکڑیں گے۔ اس بڑی پکڑ سے مراد قیامت بھی ہو سکتی ہے، اور اس بڑی پکڑ سے مراد جنگ بدر بھی ہو سکتی ہے۔ ایک بڑی پکڑ کا دن آئے گا جب ہم ان کو پکڑیں گے اور ان کو پھر مزہ چکھائیں گے۔ بہرحال قیامت بھی ہو سکتی ہے اور اس سے جنگ بدر بھی ہو سکتی ہے، جس کی پیشن گوئی یہاں پر کر دی گئی۔